السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم تمہاری بیویاں حرثن کھیتی ہیں لکم تمہارے لیے فأتو پس تم سب آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں انا جس طرح سے شئتم چاہو تم وقدموا اور تم آگے بھیجو لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو انکم کہ بے شک تم ملاقوہ ملنے والے ہو اس اللہ سے وبشری اور خوشخبری دے دیجئے المؤمنین مومنوں کو ایمان لانے والوں کو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جس طرح اپنی کھیتی میں انسان جب چاہے جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح تمہارے لیے تمہاری بیویاں ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں دو طرح کی احادیث آئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پیچھے کی طرف سے آئے گا تو اس جماع سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھینگا پیدا ہوگا۔ ان کے اس خیال اور ان کی بات کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہے آگے کی طرف سے آؤ یا پیچھے کی طرف سے آؤ، مگر جگہ ایک ہی ہونی چاہیے، یعنی دوبر میں نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی حیض کی حالت میں مجامعت کرنی چاہیے۔ تو پہلی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ صحیح بخاری شریف میں ہے جو اس آیت کا شان نزول بتاتی ہے، اور دوسری ترمذی شریف میں ہے، اور دونوں کتاب التفسیر میں ہیں۔ تو دونوں ہی باتیں بالکل ٹھیک معلوم ہوتی ہیں۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ جس طرح کھیتی میں بیج ڈالا جائے تو اس سے پودے اگتے ہیں، فصل بنتی ہے، تناور درخت اگتے ہیں، بالکل اسی طرح جب بیوی سے مجامعت کی جاتی ہے تو نطفہ ڈالا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نیک نرینہ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، تم اپنی بیوی کے پاس جب چاہو اور جس طرح چاہو آ سکتے ہو، لیکن جگہ ایک ہی ہونی چاہیے، حرام والے کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مزید فرمایا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یعنی اولاد کی خاطر اور اپنی نسل برقرار رکھنے کی خاطر تم یہ کام کرو تاکہ تمہارے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہاری جگہ پر تمہاری اولاد دین کا کام کرنے والی ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت کرو اور انہیں علم دو کتاب و سنت کا اور دین کا، ان کے اخلاق کو سنوارو اور اس کے عوض اپنی آخرت کو سنوار لو، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے اجر کے مستحق بن جاؤ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور تم سب ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو، اور اس بات کو بھی بخوبی سمجھ لو، جان لو کہ تم ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام پر ایمان لانے والے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے جنت کی اور اللہ کی رضا کی۔
ولا اور نہ تجعلو تم سب بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضتاً نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ تبرو تم نیکی کرو گے، وتتقو اور تم تقوی کرو گے، وتصلحو اور تم صلح کرواؤ گے بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تو سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ کے نام کو بدنام نہ کرو، جیسے یہ قسم کھا لو کہ میں اپنے ماں باپ سے نہیں بولوں گا، یا میں اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، یا میں فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا، یا میں کسی کی بھی درمیان صلح وغیرہ نہیں کرواؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے برائی کے کاموں میں اللہ کا نام استعمال مت کرو۔ اگر کسی نے یہ کام کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی ایسی قسم کو توڑ ڈالے اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اگر تو کسی بات کی قسم کھائے پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر، اور جس کام کو بہتر سمجھے وہی کر۔ اور پھر مزید فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، یا نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ باللغو لغو پر فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما اس پر جو کسبت کمایا قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ تو غفور حلیم غفور بہت زیادہ بخشنے والا، حلیم تحمل والا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لغو قسمیں ہیں نا، یعنی بات بات میں جیسے کسی کی عادت بن جاتی ہے، یہ عادت تو اچھی نہیں ہے، اگر کسی کی ہے تو اس کو اپنی اس عادت کو ختم کرنا چاہیے، لیکن اگر عادت بن جاتی ہے بات بات میں قسمیں کھانا، بات بات پر کسی نہ کسی قسم اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لینا، تو ایسی لغو جن میں انسان کا اختیار ہی نہیں رہتا اور بے اختیار اس کی زبان سے قسم نے اگر دل کے ارادے سے قسم کھائی ہے تو اس کو قسم کو پورا کرنا ہوگا، اور جو اس طرح کی قسمیں ہیں ان کا اگر کفارہ ادا کر دیا جائے تو بہت ہی بہتر، اور اگر نہیں تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان قسموں کی تمہارا مواخذہ نہ کرے گا، ان قسموں کی وجہ سے نہ ہی تمہاری کوئی پکڑ ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو تم نے اپنے دل سے قسمیں کھائی ہیں ان کا مواخذہ ہوگا، یعنی یا تو ان کو پورا کرنا ہوگا یا ان کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا، بردبار اور تحمل والا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔